السلام علیکم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے سنیں گے قربانی کے مسائل کا بیان۔ آپ کے سامنے کتاب ہے مسائل قربانی، محقق و مدلل، صفحہ نمبر ہے 39۔ قربانی کا جانور مر جائے اس کے بارے میں قربانی کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور سبسکرائب کریں اور ثواب دران حاصل کریں۔ مسئلہ نمبر 14، اگر کوئی شخص قربانی کے لیے جانور خریدے اور قربانی سے پہلے جانور مر جائے تو اگر جانور خریدنے والا مالدار ہے تو اس پر دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرنا لازم ہوگا، اور اگر وہ غریب ہے تو اس کے ذمہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم نہیں ہوگا۔ مالدار شخص کا ایام قربانی میں انتقال۔ مسئلہ نمبر 15، اگر کوئی شخص مالدار صاحب نصاب ہو اور اس نے ابھی تک قربانی نہیں کی تھی کہ ایام قربانی ہی میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ذمہ سے قربانی ساقط ہو گئی، کیونکہ وجوب قربانی ادائے قربانی کے وقت ثابت ہوتا ہے، یا پھر آخر وقت میں اب جب اس شخص نے قربانی نہیں کی اور نہ آخر وقت تک زندہ رہا تو اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہوئی۔ جیسے کوئی شخص نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اس کو ادا کرنے سے پہلے ہی مر جائے تو اس پر اس وقت کی نماز واجب نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 16، مالدار صاحب نصاب بیوی پر قربانی۔ اگر بیوی مالدار صاحب نصاب ہے یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہیں کہ ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اس پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کرے۔ رہا شوہر تو اس پر بیوی کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر وہ بیوی کی اجازت سے اس کے لیے بھی ایک حصہ قربانی کرے گا تو بیوی کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 17، بڑے جانور میں جب واجب اور نفل قربانی کی نیت۔ بڑے جانور میں واجب اور نفل قربانی کی نیت۔ مسئلہ نمبر 17، بسا اوقات ایک بڑے جانور میں شرکاء میں سے کچھ لوگ واجب قربانی کی نیت سے اور کچھ لوگ نفلی قربانی کی نیت سے شریک ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کا شریک ہو کر قربانی کرنا درست ہے، کیونکہ شرط عبادت و قربت کی نیت ہے اور وہ سب کی طرف سے پائی گئی۔ مسئلہ نمبر 18، 1 سال سے کم عمر والے بکرے کی قربانی۔ بکرا یا بکری کی قربانی درست ہونے کے لیے ان کا سال بھر ہونا ضروری ہے۔ سال بھر کا ہونا، بکرا یا بکری سال بھر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر سال بھر سے 1 دن بھی کم ہوگا تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بکرا 11 ذی الحجہ کو پیدا ہوا تو وہ آئندہ سال 12 ذی الحجہ کو اس کی قربانی درست ہے، کیونکہ سال بھر کی شرط پائی گئی، اور جو بکرا 13 ذی الحجہ کو پیدا ہوا تو آئندہ سال اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ وہ 1 سال کا نہیں ہے۔